اللہ واہ بھائی واہ. مستدرکات بما مضى تكميلا للأسباق. أحيانا نستدرك على ما درسنا لكم تكميلا وتتميما للأسباق. سبق عربي ولكن راجع عند الفارسي وإلا كان في الحقيقة بالعربي. قرأت منه السبق سبق لأنه يسابق به إلى الأقوام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سبق کل ہمارا ہو چکا ہے جس میں بیر بضاع مالکیہ کی طرف سے اور مائے قلتین کی حدیث شوافی اور حنابلہ کی طرف سے پیش کی گئی. اس میں چند قسم کے ابحاث ہے. پہلی بحث ہے ما هو حکم وقوع النجاسہ فی الماء فالماء اذا كان كثيرا جاريا لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه. فالجمهور على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة لا تجوز به الطهارة قليلا كان الماء أو كثيرا جاريا كان أو راكدا. إذا تغير أحد الأوصاف تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قد تكلمنا بأن للماء ثلاثة أوصاف وللماء طبيعتان الرقة والسيلان. الرقة والسيلان هذا طبع له، والأوصاف الثلاث أي الريح واللون والطعم هذه أوصاف للماء. اگر پانی زیادہ بھی ہے، نہر ہے، دریا ہے، لیکن اس کے اوصاف میں فرق ہے. اوصاف میں فرق دو قسم کا ہے. ایک وقوع نجاست کی وجہ سے پیشاب اس میں ڈلا ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، ناپاک پانی ہے. سمندر کا پانی دیکھا ہے آپ نے؟ اس میں اوصاف تبدیل ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. رنگ بھی پانی کا نہیں ہے اور ذائقہ بھی پانی کا نہیں ہے. اس وجہ سے اس کے بعد ایک باب آئے گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا انا اتوضا من ماء البحر، ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ عام محدثین نے اس حدیث پر کلام کے نیچے جو کلام کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کامل نہیں ہے. جیسے حضرت فرماتے ہیں اجمعوا على ان الماء اذا تغیر احد اوصافه بوقوع النجاسة لا تجوز به الطهارة قليلا كان الماء او كثيرا جاريا كان او راكدا. اس میں جو قید ہے بوقوع النجاسة یہ مؤثر ہے. سمندر کا پانی گدلا ہے اور بدبودار ہے اور بد ذائقہ ہے، لیکن وہ کوئی نجاست کی وجہ سے نہیں. آپ گئے سمندر؟ ایسے بھی کوئی ہے جسے سمندر نہیں دینا؟ رأيت البحر ايش رأيت فيه؟ سمك سن متغير متعفف.
اللہ مستدرکات بما مضى تكميلا للأسباق. أحيانا نستدرك على ما درسنا لكم تكميلا وتتميما للأسباق. سبق عربي ولكن راجع عند الفارسي، وإلا كان في الحقيقة بالعربي. قرأت منه السبق لأنه يسابق به إلى الأقوام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سبق کل ہمارا ہو چکا ہے، جس میں بیر بزا مالکیہ کی طرف سے اور مائے قلتین کی حدیث شوافی اور حنابلہ کی طرف سے پیش کی گئی. اس میں چند قسم کے ابحاث ہے. پہلی بحث ہے ما هو حکم وقوع النجاسہ فی الماء، فالماء اذا كان كثيرا جاريا لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه. فالجمهور على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة لا تجوز به الطهارة قليلا كان الماء أو كثيرا جاريا كان أو راكدا. إذا تغير أحد الأوصاف أي تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قد تكلمنا بأن للماء ثلاثة أوصاف، وللماء طبيعتان: الرقة والسيلان. الرقة والسيلان هذا طبع له، والأوصاف الثلاث أي الريح واللون والطعم هذه أوصاف للماء. اگر پانی زیادہ بھی ہے، نہر ہے، دریا ہے، لیکن اس کے اوصاف میں فرق ہے. اوصاف میں فرق دو قسم کا ہے. ایک وقوع نجاست کی وجہ سے، پیشاب اس میں ڈلا ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، ناپاک پانی ہے. سمندر کا پانی دیکھا ہے آپ نے؟ اس میں اوصاف تبدیل ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. رنگ بھی پانی کا نہیں ہے اور ذائقہ بھی پانی کا نہیں ہے. اس وجہ سے اس کے بعد ایک باب آئے گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا انا توضؤ من ماء البحر، ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ عام محدثین نے اس حدیث پر کلام کے نیچے جو کلام کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کامل نہیں ہے. جیسے حضرت فرماتے ہیں اجمعوا على ان الماء اذا تغیر احد اوصافه بوقوع النجاسة لا تجوز به الطهارة قلیلا کان الماء او کثیرا جاریا کان او راکدا. اس میں جو قید ہے بوقوع النجاسہ، یہ مؤثر ہے. سمندر کا پانی گدلا ہے اور بدبودار ہے اور بد ذائقہ ہے، لیکن وہ وقوع نجاست کی وجہ سے نہیں. آپ گئے سمندر؟ ایسے بھی کوئی ہے جسے سمندر نہیں دے گا؟ رأيت البحر ايش رأيت فيه؟ سمك سن متغير متعفف ہوتا ہے.
اور قلیل و کثیر کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف نجاست ڈل جائے اور دوسری طرف تک پہنچتی ہے تو یہ ماء قلیل ہے، اور اگر ایک طرف نجاست ڈلی جائے اور اس کا اثر اگلے سائڈ پر نہیں ہے تو یہ ماء کثیر ہے۔ لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہوا تو ماء قلیل ہے، اور اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل نہیں ہوا اگرچہ نجاست ڈل چکی ہے تو ماء کثیر ہے، لا یتنجس۔ اور امام شافعی و احمد نے کہا ہے کہ قلتین ہو تو پانی کثیر ہے، لا ینجس، اور قلتین سے کم ہے تو پانی قلیل ہے، ینجس بوقوع النجاست فیہ۔ کل اقوال نووی نے کہا ہے کہ 20 کے قریب ہے، اور صاحب بحر نے بھی اس پر کلام تفصیل سے کیا ہے۔ امام مالک گویا کہ یہ فرماتے ہیں کہ پانی تب پلیت ہوگا جب نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اوصاف ثلاثہ میں سے جب ایک وصف تبدیل ہوگا تو اثر ظاہر ہوگا نا۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ مبتلا بہی کی رائے کا اعتبار ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کنارے پر نجاست ڈلی ہے اور سامنے والا کنارہ متاثر ہے تو ماء قلیل ہے، اور اگر نہیں متاثر تو ماء کثیر ہے۔ پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کنارے پر نجاست کا اثر اس کنارے پر گیا ہے نہیں؟ تو کہتے آپ بیٹھ جائے، وضو کر لیں، پانی لیتے رہے پھینکتے رہے، اگر اس شلوک سے وہ کنارہ حرکت کرتا ہے تو قلیل ہے، اور اگر نہیں کرتا تو کثیر ہے۔ عام طور پر ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی حوض ہے یا تالاب ہے اور وہ 10 فی 10 ہے یا 8 فی 8 ہے تو وہ شرعی حوض ہے اور ماء کثیر ہے، اور اس سے کم غیر شرعی حوض ہے اور ماء قلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ جب شاگردوں کو پڑھا رہے تھے اور حضرت صاحب سے پوچھا گیا کہ قلیل و کثیر کی کیا تعریف ہے تو انہوں نے کہا کمسجدی ھذا۔ کیا فرمایا؟ تو انہوں نے مسجد کو ناپا تو اندر سے 8 بائی 8 نکلی اور باہر سے 10 بائی 10 نکلی۔ اتنی چھوٹی سی مسجد میں امام محمد درس دے رہے، اڑ کے انہوں نے جماعت دیا ذرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی اور دنیا کے امام مسلمہ بن گئے۔ 10 بائی 10 اور 8 بائی 8 تو یہ دارالحدیث بھی 20 بائی 20 ہے، بہت چھوٹی جگہ ہے۔ اب ایک قاعدہ ہے کہ توقیت اور تحدید اپنی طرف سے نہیں کرنا ہے۔ کیا؟ یعنی 8 بائی 8 اور 10 بائی 10 جو محمد نے کہا ہے یہ بات صحیح نہیں، اور سب سے پہلے یہ بات نقل کی ہے ابو سلیمان جوزجانی نے۔ طالب علم افغانی جانتے ہیں جوزجان کہاں ہے؟ ہاں، مزار کے آس پاس جوزجان ہے، یہ جوزجان ہے نا، اور ایران میں جرجان ہے، جرجانی علیحدہ ہے، میر سید جرجانی، اور یہ ابو سلیمان جوزجانی ہے۔ سارے علماء اکابر انہی علاقوں کے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ
مستدركات بما مضى تكميلا للأسباق. أحيانا نستدرك على ما درسنا لكم تكميلا وتتميما للأسباق. سبق عربي ولكن راجع عند الفارسي، وإلا كان في الحقيقة بالعربي. قرأت منه السبق سبق لأنه يسابق به إلى الأقوام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سبق کل ہمارا ہو چکا ہے، جس میں بیر بزا مالکیہ کی طرف سے اور مائے قلتین کی حدیث شوافی اور حنابلہ کی طرف سے پیش کی گئی. اس میں چند قسم کے ابحاث ہے. پہلی بحث ہے ما هو حکم وقوع النجاسہ فی الماء، فالماء اذا كان كثيرا جاريا لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه. فالجمهور على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة لا تجوز به الطهارة قليلا كان الماء أو كثيرا جاريا كان أو راكدا. إذا تغير أحد الأوصاف أي تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قد تكلمنا بأن للماء ثلاثة أوصاف، وللماء طبيعتان: الرقة والسيلان. الرقة والسيلان هذا طبع له، والأوصاف الثلاث أي الريح واللون والطعم هذه أوصاف للماء. اگر پانی زیادہ بھی ہے، نہر ہے، دریا ہے، لیکن اس کے اوصاف میں فرق ہے. اوصاف میں فرق دو قسم کا ہے. ایک وقوع نجاست کی وجہ سے، پیشاب اس میں ڈلا ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، ناپاک پانی ہے. سمندر کا پانی دیکھا ہے آپ نے؟ اس میں اوصاف تبدیل ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. رنگ بھی پانی کا نہیں ہے اور ذائقہ بھی پانی کا نہیں ہے. اس وجہ سے اس کے بعد ایک باب آئے گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا انا اتوضا من ماء البحر، ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ عام محدثین نے اس حدیث پر کلام کے نیچے جو کلام کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کامل نہیں ہے. جیسے حضرت فرماتے ہیں اجمعوا علی ان الماء اذا تغیر احد اوصافه بوقوع النجاسة لا تجوز به الطهارة قلیلا کان الماء او کثیرا جاریا کان او راکدا. مسترب ہے. بیر بزا والی حدیث نکالی آپ نے کل؟ جی جلد اول دے بخاری. جلد اول میں 128 صفحہ ہے. 128 صفحہ میں ایک باب ہے
یہ باب قول اللہ عز وجل صفحہ 128 جلد اول پر باب ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قالت كانت فينا امرأة تجعل على إربعين في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعل في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. وہ ہمارے ہر جمعے کو دعوت کرتی تھی. اس کی زمین تھی اور وہ سیراب ہوتی تھی بیر بزا سے. یا تو بیر بزا کا نام نہیں آیا نا, صرف آیا کہ ایک بوڑھی عورت تھی, اس کے باغات تھے, اس میں چقندر اگتے تھے, وہ اس میں جو اور گوشت ڈال کر پکاتی تھی. جمعے کی نماز کے بعد پیغمبر اور صحابہ کو لے چلتی تھی. جلد ثانی دے دو. بخاری جلد ثانی دے دو. 923 صفحہ ہے. یہ 923 صفحے پر اخیر میں جا کے اخیر سے پہلے ایک باب ہے, باب تسلیم الرجال علی النساء والنساء علی الرجال. میں نے کل کہا تھا نا کہ بوڑھی عورت کو ہم سلام کرتے تھے. اللہ اکبر. یار مولانا انور شاہ جیسے محدث نہیں ہوئے ہوں گے, سخت ذہن ہے ایسے. ادھر روایت ویسے نکال دی کہ دیکھو یہ روایت ہے, تو پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو بیر بزا نہیں ہے, تو کہا یہی روایت جلد ثانی میں بیر بزا کے ساتھ ہے. اب یہاں بیر بزا کا نام آ رہا ہے. باب نکال دیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمہ قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي عن سهل, وہی روایت ہے. قال كنا نفرح بيوم الجمعة قلت ولما قال كانت عجوز لنا ترسل الى بضاع. یہ بیر بضاع آ گیا نا, الى بضاع. قال ابن سلمہ نخل بالمدینہ, یہ زمین تھی کھیتی باڑی کی. فتاخذ برسول السلق فتطرح في قدر وتكركر حبات من شعير فاذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدم إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقيل ونتغدى. یا صاف بزا کا لفظ ہے, بزا کا لفظ کی اس زمین کا نام بزا اس جگہ کا. والحمد للہ علی ھذا. یہ جو آپ سے پوچھا گیا کہ انا توضأ من بیر بزاع وهي بئر يلقى فيها الحيز ولحوم الكلاب والنتن. آپ نے فرمایا ان الماء طہور, پانی تو پاک ہے, لا ينجسه شيء. تو یہ جواب ہے علی اسلوب الحکیم. علی اسلوب الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ جواب دینے والا سمجھ لیتا ہے کہ یہ کسی وسوسے اور شک میں مبتلا ہے. جیسے آپ سے کوئی کہے کہ یار میرے اوپر کوئی سحر و جادو تو نہیں ہے, تو آپ اس کو کہے کہ آپ سرے سے بیمار ہی رہی, جڑ سے آپ نے مرض کاٹ دیا اس کا. بیمار تو وہ ہے, شکایت کرتے ہیں, تو اب اس سحر اور جن کے جو اثرات ہیں اس کا وہم زائل کرنے کے لیے آپ نے نفی کلی کر لی اس کی. مطلب یہ کہ یہ پانی پاک ہے, یہ کبھی پلید نہیں ہوگا. یعنی آپ جو کہتے ہیں کہ اس میں حیض اور لحوم الکلاب و نتن ہے, یہ غلط فہمی ہے وساوس سے. اس کی مثال بھی دی گئی ہے. ایک قوم نے پیغمبر کو کہا تھا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کے آتے, لا ندری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا, ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا یا ویسے. آپ نے بولا سموا علیہ انتم وکلوا, تم بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ. اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ کے ذبح کرے تو وہ مردار ہوگا نا, تو مردار ہمارے بسم اللہ سے حلال ہوگا. یہ علی اسلوب الحکیم جواب ہے. مطلب یہ کہ آپ کا ان لوگوں کے بارے میں یہ کہنا یہ شک شبہ ہے, چھوڑو اس کو, بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ, وہ پہلے سے پاک.
پنجپیر مولانا نے کہا ہے کہ مولانا عبدالحق اکوڑا ہٹک کو طلباء نے کہا کہ ہم بعض جگہ قرآن خوانی کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ ہمیں کھانا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ کر۔ تو پنجپیر ملا اس کا بڑا مذاق اڑاتے تھے درس تفسیر میں، لیکن مولانا عبدالحق محدث تھے، اور پنجپیر بے شک شیخ القرآن تھے مگر محدث بالکل نہیں تھے۔ مولانا عبدالحق کی بات صحیح اور قوی تھی کہ مسلمان جو آپ کو دیتے ہیں وہ تکریم و تعظیم میں دیتے ہیں، آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھ دیتے ہیں یہ غلط فہمی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، فضول باتیں چھوڑو۔ سمجھ گئے بات؟ جیسے ایک طالب علم یہاں کہے جی معلوم نہیں ہے آپ مدرسہ چلاتے ہیں کہ لوگ آپ کو سود دیتے ہیں، کیا چیز دیتے، تو میں ان سے کہا بس تجھے جو کھانا ملے بسم اللہ پڑھ کے تو پیٹ بھرا کر آگے رہنے دے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر اور ہم پر آپ کی یہ بدگمانی بے محل ہے، بے وقت بات ہے۔ آپ اپنا تندور بھرے، اس میں لکڑی ڈالے یا کوئلہ ڈالے، سمجھ بات؟ اس کو کہتے ہیں جواب علی اسلوب الحکیم، کہ اعتراض اور سوال کرنے والے کو جو وہم پیدا ہوا ہے استاذ قابل ترین اس وہم کی جڑ کاٹ۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا خاون بینک میں ہے، بعض بچے نیک ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب سود کرتے ہیں ہم وہ کھاتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ سود کرنے والا مجرم ہے، وہ اگر کسی اور کو ہدیہ دے یا نفقہ دے وہ مجرم نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لو، غلط باتیں نہ کیا کرو۔ لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، پیغمبر جیسے پاک آدمی کہہ رہے ہیں آپ کے لیے صدقہ حرام تھا یا نہیں؟ ہاں وہ یہ خدا ہے پاک، ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے۔ ان علی ناکل الصدقہ ان اللہ حرم علی آل محمد الصدقات، لیکن جب آپ کو کہا گیا ہے کہ گوشت تو پک رہا ہے لیکن لحم و صدقۃ تصدق علی بریرہ، وہ ہماری کنیز ہے، تو آپ نے کہا ان صدقۃ قد حلت محلہا، اس کو دینے کے بعد صدقہ ختم ہو گیا، اب وہ ہمیں دے، عہدت لینا، یہ ہدیہ ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بینک والا کسی مدرسے میں پیسہ لے آئے تو مدرسے والوں کو شرعاً و اخلاقاً کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے پتہ کرے کہ آپ کیا چیز لائے۔ اللہ تعالیٰ لست علیہ بمسیطر، ہمیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پردے اٹھانے کے لیے نہیں بٹھایا ہے، ہمیں کیا حق ہے؟ بس مسلمان آدمی ہے اور وہ دین کے ارادے سے آیا ہے، اور حرمت سود جلی بدھی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، شابن اللہ زاننا خبریں جوڑی کری لدھیانوی سے وہ بدری صاحبان کہنا لرشوی دی۔ پیغمبر کو کہا گیا کنویں میں کتے کے چمڑے ہیں اور عورتوں کے حیض کے کپڑے ہیں اور گندگیاں بدبودار چیزیں، آپ نے فرمایا یہ پانی ہے، اس کو کوئی چیز پلید نہیں کر سکتی۔ فضول بات کر رہا ہے، ناحق پراپیگنڈا پھیلا رہا ہے۔ ہم جب بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے نا تو بعض طالب علم ہوتے تھے شیاطین، وہ پہلے سے کہیں جا کے کھانا کھا کے آئے تھے، یا تو باورچی خانے جا کر کے تھوڑا سا چکا یا نہیں چکا، یار پتہ نہیں کیا چوہا تو نہیں تھا، دم تو تھی لیکن چوہے کی تو نہیں تھی نا، آپس میں کہہ رہے، تو ہم واپس ہو جاتے تھے۔ دیکھو ذرا حضرت بنوری بڑے حاذق تھے، انہوں نے پتہ چلا ہے 16 طالب علموں کو 8 گھنٹے کان پکڑوا کے باہر نکال لیے۔ حضرت نے فرمایا کوئی شیطان غصہ ہوا، وہ پہلے سے کہیں جا کے کھانا وانا کھا کے آتے اور پھر ہاتھ دھوتے ہوئے واپس آتے، نہیں چوہا تو خیر نہیں ہے، چوہا تو نہیں ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے بکری کی کھال ہو یا کوئی چیز ہے، تو طالب علم غریب نازک کو تباہ ہوتے کہ چلو آج نہ صحیح۔ دیکھو شیطان کیسے جو ہے نا انسانوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ اگر چوہا بھی پک جائے اور وہ کھانا بن جائے تو آپ بے شک اس کو کھائے، آپ کے جسم سے ٹی بی کے مریض بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کے بخاری کا استاذ ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں غلط بات کہوں؟ اچھا اب میں بات دیکھو، اب آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے
کہ گدھا اگر نمک کے کان میں مر جائے اور نمک کا ڈھیر بن جائے تو استعمال جائز ہے ناجائز؟ تو یار اتنا بڑا گدھا 3.5 من کا کھاتے ہو اور ایک چٹان کا چوہا نہیں کھاتے ہو. قصور میرا یہ کہ میں نے قیاس کیا ہے. اگر چوہے پر گدھا قیاس ہوتا تو غلط تھا، تو گدھے پر چوہے تو میرے خیال سے گدھے کے 15 کانوں ایک کان کے برابر ہی 15 چوہے نہیں. اچھا، شراب رکھ کر یا اس میں مسالہ ڈال کر اگر وہ سرقہ بن جائے تو قابل استعمال ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ انجاس پر ایسی گڑی آ سکتی ہے کہ وہ پاک ہو جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ بھی بہت بڑا علم ہے کہ فضول باتوں کو آپ دفع کرتے رہے. یہ جو روایت پیش کی دوسری، قلتین کی اذا کان الماء قلتین لم ينجسوا شيء ما لم يتغير ريحه وطعمه ويقال يكون نحو من 5 قرب یا قرب. اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ حدیث سندن متنن معنن مسترب ہے. ان هذا الحدیث مسترب سندن و متنن و معنن. اما استراب سندی ہی کل اشارتن کہا تھا، تو ایک روایت میں ہے کہ راوی اس کا ہے ولید ابن کثیر، اور وہ روایت کرتے محمد ابن جعفر ابن زبیر سے. دوسری روایت میں ہے ان محمد ابن عباد ابن جعفر. کئی محمد ابن جعفر ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں ولید ابن کثیر، اور کئی روایت کرتے ہیں محمد ابن عباد ابن جعفر سے. پھر محمد ابن جعفر ابن زبیر کے بعد کبھی ہے ان عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر، اور کہیں آتا ہے ان عبداللہ ابن عمر. سمجھ گئے؟ تو سند کے اندر جب رجال کے اندر قلب ہو تو اس کو اضطراب کہتے ہیں. یہ تعین مشکل ہو جائے گی کہ کون صحیح ہو جائے گی، لیکن روایت کا ذوق برقرار رہے. شوافی نے جواب دیا ہے کہ یہ جتنے نام آپ نے لیے ہیں یہ سب کے سب ثقات ہے. کیا ہے؟ تو ایک سکہ کے بجائے دوسرے سکے کا آنا یہ کوئی روایت کے لیے قدح اور عیب تو نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ علم حدیث کا بنیاد اسانید ہے، اور ایک سند کے اندر حضرت عمر ہے. ٹھیک ہے، انما الاعمال بالنیات میں اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ روایت علی سے ہے تو یہ غلط کہتا ہے یا نہیں؟ ہاں، تو یہ کون سا قاعدہ شوافی نے ذکر کیا کہ یہ سارے ثقات ہیں؟ یہ تو شیعہ مذہب ہے. اہل سنت کا مذہب تو یہ نہیں ہے. اہل سنت کے نزدیک ایک شخص نے قول نہیں کیا ہے اس کے ذمہ لگانا جریمہ ہے. تو ثقہ سے روایت کرے یا انتقال ثقہ من الثقہ ہے، یہ اس وقت کہ جب اس ثقہ کی روایت محفوظ ہو، کیونکہ اس ثقہ پر بھی اعتراض ہے کہ یہ دوسرا راوی ہے. سمجھا کرو. چنانچہ امام ترمذی نے جو کہا تھا حدیث اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یاد ہے نا؟ وہاں زید ابن ارقم کے جو شاگرد تھے 4-6، تو اس کے اضطراب کو کہا تھا نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور مسترب ہے. امام ترمذی نے کہا ہے، صرف روات کے فرق کی وجہ سے کہا ہے. یہ ہو گیا اضطراب سندن. متن کے اندر اضطراب ہے. اکثر احادیث میں 2 قلے ہیں، لیکن 3 قلے بھی آئے ہیں اور 40 قلے بھی آئے. اللہ
المستدركات بما مضى تكميلا للأسباق. أحيانا نستدرك على ما درسنا لكم تكميلا وتتميما للأسباق. سبق عربي ولكن راجع عند الفارسي، وإلا كان في الحقيقة بالعربي. قرأت منه السبق لأنه يسابق به إلى الأقوام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سبق کل ہمارا ہو چکا ہے، جس میں بیر بزاء مالکیہ کی طرف سے اور مائے قلتین کی حدیث شوافی اور حنابلہ کی طرف سے پیش کی گئی. اس میں چند قسم کے ابحاث ہے. پہلی بحث ہے ما هو حکم وقوع النجاسہ فی الماء، فالماء اذا كان كثيرا جاريا لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه. فالجمهور على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بوقوع النجاسة لا تجوز به الطهارة قليلا كان الماء أو كثيرا جاريا كان أو راكدا. إذا تغير أحد الأوصاف أي تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قد تكلمنا بأن للماء ثلاثة أوصاف، وللماء طبيعتان: الرقة والسيلان. الرقة والسيلان هذا طبع له، والأوصاف الثلاث أي الريح واللون والطعم هذه أوصاف للماء. اگر پانی زیادہ بھی ہے، نہر ہے، دریا ہے، لیکن اس کے اوصاف میں فرق ہے. اوصاف میں فرق دو قسم کا ہے. ایک وقوع نجاست کی وجہ سے، پیشاب اس میں ڈلا ہے، پاخانہ ہے، خون ہے، ناپاک پانی ہے. سمندر کا پانی دیکھا ہے آپ نے؟ اس میں اوصاف تبدیل ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. رنگ بھی پانی کا نہیں ہے اور ذائقہ بھی پانی کا نہیں ہے. اس وجہ سے اس کے بعد ایک باب آئے گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا انتوضأ من ماء البحر، ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ عام محدثین نے اس حدیث پر کلام کے نیچے جو کلام کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلام کامل نہیں ہے. جیسے حضرت فرماتے ہیں اجمعوا على ان الماء اذا تغیر احد اوصافه بوقوع النجاسة لا تجوز به الطهارة قليلا كان الماء او كثيرا جاريا كان او راكدا. جلدی لکھتے ہیں تو آدھا لکھتے آدھا چھوڑ. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مجھے پرچی بھیجی، اور پرچی میں لکھا کہ بھائی فرقان احمد کا انتقال ہوا ہے، اور اس کی میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ فرقان احمد. جب میں باہر آیا مجھے کہتے ہیں فرقان احمد تو میں ہوں یار. میرا باپ مرا. میں نے کہا نہیں آپ مرے. بالکل. میں نے کہا بھائی پرچیاں لاؤ. پرچی لائے. میں نے کہا الو کے پٹھے یہ کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا یار معافی چاہتا ہے. میں نے کہا معافی نہیں، تو ڈنڈا مانگ رہا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ فرقان احمد مرا ہوا ہے. کہتے میں مرا نہیں. میں نے کہا تو ہی مرا، آپ کو قبرستان بھیجنا ہے.